अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले पश्तो फिर उसके बाद उर्दू। دا زه دې وخت کې چې په کوم ځای کې ولاړ یم نو دا د فیز 8 بهریه ټاون راولپنډي. د دې یو ډېر ښایسته تصویر چې کوم زه تاسو ته روزانه ښیم، نن به بیا تاسو ته ښیم، خو په دې کې به زه تاسو ته یو خبره کوم چې زه به اوله دې سایډ ته ځم، ځکه چې نور د دې سایډ نه دی، په دې سایډ باندې به زه ځم، نو بیا به زه راځم دې بل سایډ ته چې کوم واپسي زما لاره ده که نه، هغې ته به زه راځم او تاسو ته به د پاکستان یو ډېر ښایسته مخ او یو ډېر ښایسته رنګ به تاسو ته ښیم. سپیشلي هغه خلک زه بار بار دا وایم چې کوم د پاکستان نه بار دي او هغوی د خپل وطن راځي، نو هغوی ته به زه خپل دغه ښیم، یو ښایسته نظر به ورته ښیم. زما خیال چې دا جوړې د بهریه ټاون سیکیورټي والا دي، څه پرابلم به وي نو د هغې پرابلم په بنیاد باندې دا ټول یکدم په یو نظر او په یو کال باندې راغونډ شوي دي. دا جناب هغه خلک چې کوم انټرسټډ دي او هغې وایي چې مونږ په بهریه ټاون کې ځان ته ځای اخیستل غواړو. جی خبره مې کوله، خو هغې هغه شور دومره جوړ کړی چې ما هغه خبره نیمګړې پاتې شوه. ما دا وی چې کوم بندیانو سره پیسې شته او هغې په بهریه ټاون کې ځان ته ځای اخیستل غواړي، نو د هغې دپاره به زه دا وایم چې ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښایسته ماحول دی دلته کې، او ډېر ښایسته ښایسته ځایونه، بوټي سپیشلي ونې کرلې شوي دي، په ترتیب باندې کرلې شوي دي، ډېر ښایسته کرلې شوي دي. د هغې به زه دا وایم چې افیکټ زموږ په بچو باندې و، بیا په مونږ باندې هغه پریوزي. مطلب دا دی چې لکه اوس دا زه خیال غواړم تاسو ته، خو دا بیسیکلي لږ غونته کې د شاته نه نور دی، په دې وجه باندې زه په بیک ځم نو بیا تاسو ته راښیم. دا ګورې اوس دې باندې لږه خرچه شوې، څه دونه خرچه نه شوې، خو دا یو خو ښایسته ډېر زیات جوړ شوی دی. او بل د هغې نه علاوه یو خبره همه دا ده چې دلته خلک ګند نه غورځوي، یا خو ایریا ډېره ده، نو د هغې په وجه باندې مطلب که خلک شو نیم ګند وغورځي نو هغه پکې ښکاري نه. لکه اوس دغه ته کې د 3 ریپرې چې غورځولې دي، خو مطلب دا چې لږ ورته موږ ته خپل وطن کیئر پکار دی. یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے جناب بحریہ ٹاؤن راولپنڈی فیز 8، جہاں پہ میں اکثر آتا ہوتا ہوں، اور یہ اس کی ایک خوبصورت تصویر میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو وطن عزیز سے باہر ہیں اور یا وطن عزیز میں ہوتے ہوئے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کوئی اچھی لوکیشن ملے، یا کہیں جو ہے وہ گھر بنانا چاہیں یا کچھ بھی. یہ اس پارک سے باہر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ، ساتھ ہی کام بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہاں پہ گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے آپ کے پاس جگہ بھی موجود ہیں، ہر قسم کے مستری سامنے ایریا میں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل روڈ، اور اس کے پھر احاطے میں ہمارے پاس جو کھجور کے پودے لگے ہوئے ہیں وہ انتہائی خوبصورت مدینے کا ایک لک دے رہے ہیں جو کہ دل کو بھا جاتے ہیں. اور یہ ہے جناب ایک خوبصورت سا اس کا منظر، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی فیز 8. نیکسٹ ٹائم اگر زندگی رہی اور میں پھر یہاں پہ اللہ کریم نے آنے کا موقع دیا تو پھر آپ کو انشاءاللہ ایک اور فیز میں لے کے جاؤں گا اور وہ فیز آپ کو دکھاؤں گا. یہ ہے پاکستان کے خوبصورت رنگ اور میرے پیارے وطن عزیز جس کے لیے میرے بچوں نے اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دیں. تو یہ اس وطن عزیز کا ایک خوبصورت رنگ ہے، یہ ایک شاہکار ہے اللہ کریم کی نعمتوں کا، اللہ کریم کے جو خزانے ہیں اس کا ایک شاہکار ہے، خوبصورت شاہکار. دور دور تک آپ کو جو ہے، میں ایسے سمجھ لو کہ یہ پہاڑی ایریا تو خیر نہیں ہے، لیکن آپ کہہ بھی سکتے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے جو ہیں مٹی کے بڑے، میں پہاڑی کہہ دیتا ہوں اس کو، پہاڑ ہیں اور اس کے اوپر بھی جگہ موجود ہیں، گھر بنائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے پیارے پیارے بچے جو ہیں اس ہاتھی کو دیکھیں، اور پھر او ہو میرے طوطے بچے جو ہیں، میرے طوطے بچے
ان کے لیے میں اس ہاتھی کے ساتھ، اس ہاتھی کا طوطا سا بچہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ اس ہاتھی کا طوطا سا بچہ ہے، اور پھر اس کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا اس ہاتھی کا، وہ چوتھے بچے کا، وہ وہاں کھڑا ہے. وہ دیکھیں یہ ہاتھی کھڑا ہے. یہ میرے پیارے پیارے بچوں کے لیے ایک خوبصورت سی تصویر. میں اپنے اس ویڈیو کا اختتام سامنے چوک آپ کو دکھا کر، اس چوک کے دکھانے کے بعد اختتام کروں گا، اور ان دعاؤں کے ساتھ کروں گا کہ اے اللہ کریم میرے بچے وطن عزیز کے اندر اور وطن عزیز سے باہر جہاں بھی ہیں، ان کو اپنی رحمت کے خزانے سے دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما. اور ہمیں ان کی دعاؤں کے صدقے نیک رستہ اور سیدھا رستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دکھا دے. اللہ کریم میرے بچوں کا جہاں بھی ہے وطن عزیز میں یا وطن عزیز سے باہر، ان کی حفاظت فرما. رزق حلال اور رزق فراخی کا بندوبست اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.